فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم شریعت کے احکام سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کی کالز ہوتی ہیں اور دارالفتہ اہل سنت کے جو مدنی عالم اسلامی بھائی ہیں الحمدللہ ان کی طرف سے جوابات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کی جو کالز ہیں انشاءاللہ ان کے جوابات پیش کیے جائیں گے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین سلسلے کے آخر تک شامل سلسلہ رہیں، اور اگر ممکن ہو تو ڈائری و قلم بھی اپنے پاس رکھ لیجئے، اہم مدنی پول تحریر کیجئے، انشاءاللہ عز و جل علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کیسے ہیں؟ طبیعت ماشاءاللہ خیریت سے؟ شکر اللہ تعالیٰ۔ تو کالز دے دیجئے۔ حضور میرا سوال یہ ہے کہ میں نے ایک بندے کو پیسے دیے اور وہ آگے سے پیسے نہیں دیا، کیا اس کے ساتھ سختی کی جائے یا کیا برتاؤ کیا جائے؟ انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام وقاص ہے اور میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے سر کہ اگر کوئی قسم بندہ اٹھا لے غلطی سے غصے کی حالت میں تو اس کا کیا کوئی کفارہ ادا کرنا پڑے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں، کسی کو پیسے دیے، قرض کے طور پر دیے ہوں گے، پیسے نہیں دے رہا، کیا کریں؟ سختی کریں، لڑائی جھگڑا کریں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کو پیسے دیے وہ واپس نہیں کر رہا، جی اب اسے سختی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اس میں کئی صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اگر وہ پیسے لینے والا تنگ دست ہے، صحیح ہے، اور جو اس کے پاس ضروری حاجات کا سامان ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، صحیح، اور ادائیگی کے اوپر قدرت نہیں رکھتا ہے، تو اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے گا صحیح، اور اس کو مہلت دی جائے گی۔ صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم بھی ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، صحیح، کہ اگر مدیون جس کو دین دیا ہوا ہے اگر وہ تنگ دست ہے تو وسعت آنے تک اسے مہلت دی دو۔ جائے۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم صدقہ کرو یعنی معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ صحیح، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے تحت تو تنگ دست کو مہلت دی جائے گی۔ جو تنگ دست ہے واقعی ادائیگی کے اوپر قدرت نہیں رکھتا اور اس کے پاس کوئی ایسا مال و اسباب بھی نہیں ہے کہ جس کو وہ بیچ کر ادا کر دے، تو اس کے ساتھ اولا نرمی کا تقاضا کیا جائے گا کہ اب تو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اس کو مہلت دی جائے گی۔ صحیح، تو ایسے شخص کو تو تنگ نہیں کرنا چاہیے اور پریشر وغیرہ نہیں دلوانا چاہیے، اس کے ساتھ نرمی اور خیر خواہی والا معاملہ کرنا چاہیے۔ صحیح، اور جو شخص ادائیگی کے اوپر قدرت رکھتا ہے تو وہ اس کے باوجود بھی ادا نہیں کرتا ہے تو اس کا یہ نہ ادا کرنا تو ظلم ہے۔ صحیح، کہ قدرت رکھتا ہے، قرض لیا ہے تو اب اس کو ادا کرے، صحیح، نہیں ادا کر رہا تو ظلم کر رہا ہے۔ اور لیکن
ایک مسلمان کے لیے پھر بھی جو لینے والا ہے اس کے لیے پھر بھی بطور مسلمان تو حکم یہی دیا جائے گا کہ اس سے حسن اخلاق کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، حسن معاملت کے ساتھ پیش آئے، کوئی ایسا اقدام نہ کرے کہ جو اس کے لیے باعث ذلت ہو یا دوسرے مسلمان کے لیے باعث ذلت ہو، صحیح، یا اس کو اپنے اخلاقی حالت خراب کرنی پڑے، صحیح، یا گالی گلوچ، اس طرح کی نوبت، لڑائی جھگڑے، مار پیٹ، اس طرح کی نوبت آ جائے۔ کیونکہ جو اس طرح کے اشخاص ہوتے ہیں دینے پر قدرت رکھتے ہیں لیکن جان بوجھ کر نہیں دیتے ہیں، تو ان کی مینٹیلٹی کچھ اس طرح کی ہوتی ہے، ذہنیت ہی ان کی کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ ان کو جو ہے وہ نرم باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں، بلکہ بعض تو ہڑپ کرنے کے موڈ میں ہوتے ہیں۔ صحیح، تو لہٰذا وہ بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کریں، وہ جو ہے لینے والے سے تقاضا کرنے والے کوئی برا بھلا کہتے ہیں صحیح، اور شور شرابہ اس طرح کرتے ہیں کہ جو سامنے والا شریف آدمی ہے اس کی عزت بھی خراب کرنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو یہ ظلم ہے، ناجائز ہے، صحیح، لیکن جو بطور مسلمان ہمیں حکم ملا ہے کہ ہمیں اپنے قرض دار سے جو تقاضا کرنا ہے اس میں نرمی کرنی ہے۔ احادیث پاک میں بھی نرمی کرنے کی جو ہے وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے۔ صحیحین یعنی بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص، گزشتہ زمانے کا ایک شخص کا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو ادھار دیا کرتا تھا، صحیح، اور وہ اپنے غلام سے کہا کرتا تھا کہ جب کسی تنگ دست مدیون کے پاس جانا اس کو معاف کر دینا، سبحان اللہ، اس امید پر کہ خدا ہم کو معاف کر دے۔ سبحان اللہ، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اس کا انتقال ہوا اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما سبحان دیا۔ اللہ، سبحان اللہ، تو اگر کسی تنگ دست کے پاس گئے اور اس میں جو ہے وہ تنگی والی صورت ہے، مطالبے میں نرمی کرے اور اس کو معاف کر دینے کی جو ہے وہ کوئی صورت کرے، اگر معاف نہیں بھی کر سکتا مہلت دے اور اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو قرض نہ دینے والے ہیں اور اسی حالت میں اگر ان کا انتقال ہو جائے ان کے لیے کتنی بڑی وعید ہے، یعنی ان کو تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نرمی کا مطالبہ کریں، لیکن جو سامنے والا ہے اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مطل الغنی ظلم، کہ غنی کا جان بوجھ کر ٹال مٹول کرتے رہنا، ادائیگی نہ کرنا، یہ بھی ظلم ہے۔ اللہ، اسی حالت میں مر گیا تو اپنے اس دین میں جو ہے وہ جکڑا ہوا رہے گا۔ صحیح، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو کسی کے دین میں جکڑے ہوئے ہونے کو اس قدر ناپسند فرماتے تھے، روایات میں آیا کہ کئی ایسے جنازے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لائے گئے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوچھتے صحابہ کرام علیہم رضوان سے کہ اس پر دائن تو نہیں ہے، اگر یہ جواب ملتا کہ اس کے اوپر دائن ہے صحیح، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا جنازہ نہیں پڑھایا کرتے تھے، فرماتے کہ آپ پڑھا دو۔ یہ اس کے لیے بطور زجر و توبیخ تھا اور لوگوں کی جو ہے وہ ترہیب کے لیے تھا کہ لوگ اس سے ڈریں اور جان بوجھ کر اپنے اوپر جو دین والا سلسلہ ہے، قرض والا سلسلہ ہے، وہ اپنے اوپر نہ اوڑھیں، اور اگر دین نہیں ہوتا تو سرکار پڑھا دیتے یا پھر کوئی ضمانت لے لیتا۔ ایسی کثیر روایات ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب سرکار نے پوچھا تو فرمایا ہاں ہے اس کے اوپر دین، پھر سرکار نے فرمایا پڑھ لو اب اس کے اوپر آپ خود ہی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کا دین میرے اوپر آ گیا، میرے ذمہ ہے۔ تو اس کے بعد سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور پھر حضرت علی کو بھی بشارہ دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اس سبب سے تمہاری بندش کو کھول دیا۔ سبحان اللہ، مراد یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی قرض کی ادائیگی کی وجہ سے جس طرح اس کو بندش سے کھول دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی جو ہے وہ مصائب سے، جہنم کی بندشوں سے آزاد کر دے گا۔ تو یہ ہے ان کے لیے عبرت کہ دیکھیے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے شخص کی نماز جنازہ بھی ادا کرنا پسند نہیں فرماتے تھے، گویا کہ ان روایت سے ثابت ہوا۔ اور یہ بھی ہے حدیث پاک میں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لوگوں کے مال لیتا ہے
اور ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ادا کر دے گا. سبحان اللہ. یعنی یا تو اسے ادا کرنے کی توفیق دے دے گا، صحیح. یا پھر یہ کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے لینا ہوگا ان دونوں کو آپس میں راضی کروا دے گا. صحیح. اور ارشاد فرمایا جو شخص تلف کرنے کا ارادے سے لیتا ہے کہ نہیں صحیح. دوں گا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر تلف کر دے گا، یعنی نہ ادا کی توفیق دے گا اس کو، صحیح. اور نہ ہی قیامت والے دن جس کا دین دینا ہوگا وہ راضی بھی نہیں ہوگا. اللہ. تو اب یہ کتنی بڑی وعید ہے کہ جو لوگ اس ارادے سے لیتے ہیں کہ بھئی ادا نہیں کریں گے، چلو صحیح. ابھی جو ہے وہ جب لینا ہوتا ہے تو 100 حاجتیں بیان کرتے ہیں، صحیح بات ہے. اور اگر نیت ادائیگی کی ہے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی زندگی میں ادا کرنے کی توفیق دے دے گا. سبحان اللہ. اگر نیت نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی تلف کر دے گا، یعنی کہ نہ دنیا میں توفیق ملے گی صحیح. نہ آخرت میں راضی نامہ ہوگا. صحیح. اور پھر جو دینے والا ہے اس کو اس اعتبار سے تسلی رکھنی چاہیے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی کو قرض دیا تو اس کو روزانہ اس قرض کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہتا ہے. سبحان اللہ. تو لہٰذا نرمی بھی کرنی چاہیے، صحیح. اور یہ بھی نیت کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ اتنا مال صدقہ کرنے کا ثواب عطا کر رہا ہے. اور اگر تھوڑی بہت سختی اخلاق کے دائرے کے اندر وہ اس سے قرضہ وصولی کرنے کا سبب بن سکتی ہے، صحیح. تو اخلاق کے دائرے کے اندر جو شخص دینے کی قدرت رکھتا ہے صحیح. تو اس کے اوپر اخلاق اور مروت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جو معاشرتی ایک دباؤ ہے، ایک جو ہے وہ مناسب سختی والی صورت ہے صحیح. کہ اس سے تھوڑا مطالبے میں تھوڑی سی جو ہے وہ کرنا، تو اس میں بھی گنجائش تو ہے، صحیح. لیکن پھر بھی یہی کہا جائے گا کہ نرمی سے کرے کہ اس کے زیادہ فضائل ہیں. صحیح. ماشاءاللہ جواب دونوں ہی کو مل گیا، جنہوں نے قرض دیا ان کو، جنہوں نے لیا ان کو. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون اس پر عمل کرتا ہے. عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل بے شمار برکتیں ملیں گی. دوسرے ہمارے وقاص بھائی تھے قسم اٹھانے کے حوالے سے، غصے میں قسم کھا لی. آج کل ویسے بھی اگر دیکھا جائے لوگوں کا تقیہ کلام ہے، تو ان کو آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اور بالعموم سارے ہی ناظرین کو قسم کے حوالے سے کچھ مدنی پھول اگر آپ دیں. دیکھیں تقیہ کلام بنانا، بات بات پر قسم کھانا، بات بات پر جو ہے وہ اپنا ایک تقیہ کلام بنا لینا، ہر بات کے اوپر قسم، یہ شرعاً ناپسندیدہ ہے. صحیح. اس کو پسند نہیں کیا گیا. ہاں جائز معاملے میں قسم کھانا جائز ہے. صحیح. اب جو سائل نے سوال کیا کہ انہوں نے کوئی غصے میں قسم کھا لی، اب اس کا کیا کفارہ ہوگا، تو اس میں عرض یہ ہے کہ قسم کئی طرح کی ہوتی ہے، 3 طرح کی ہوتی ہے. صحیح. ایک کو جو ہے وہ غموس کہتے ہیں، ایک لغو ہوتی ہے، ایک منعقدہ ہوتی ہے. صحیح. یعنی اگر کسی شخص نے کسی چیز کے ہونے کی قسم کھائی کہ بھئی یہ کام ہو چکا ہے، صحیح. یا یہ قسم کھائی کہ ہو رہا ہے، صحیح. یا اب ہے یا اب نہیں ہے، صحیح. ان سب معاملات کی جھوٹی قسم کھائی. مثلا یوں کہ زید آ چکا ہے صحیح. اور زید نہیں آیا، اس کو پتہ ہے اور لیکن اس نے آنے کی قسم کھائی. فلاں کمرے میں موجود ہے، اس کو پتہ ہے نہیں موجود ہے، صحیح. اس کی قسم کھائی. اچھا فلاں جو ہے وہ یہ چیز یہ ہے، جیسے یہ بولا کہ یہ پتھر نگینا ہے، صحیح. قسم کھا لی، اس کو پتہ ہے کہ نہیں ہے. نہیں. تو اس طرح کی جو جھوٹی قسمیں کھائی ہیں تو اس کی 2 صورتیں ہیں. صحیح. اگر جان بوجھ کر اس کو معلوم تھا کہ زید نہیں آیا اور اس نے جان بوجھ کر قسم کہی کہ زید آ چکا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ پتھر ہے نگینا نہیں ہے، صحیح. اور اس نے جان بوجھ کر قسم کہی کہ نہیں یہ نگینا ہے، تو اس کو بولتے ہیں غموس. غموس. اور یہ جو قسم ہوتی ہے اس کا کھانا سخت گناہ ہوتا ہے، صحیح. ناجائز ہے ایسی قسمیں کھانا، جھوٹی قسمیں کھانا. اور اگر اس نے قسم کھائی اور اس کو پتہ نہیں تھا، صحیح. جیسے اس نے بولا کہ زید آ چکا ہے، اس کو پتہ نہیں تھا کہ زید آ چکا ہے یا نہیں، یا اس کے علم میں تھا زید آ چکا ہے صحیح. لیکن حقیقتاً نہیں آ چکا، نہیں. تو یہ بھی ایک طرح کی جو ہے وہ واقعے کے مطابق تو نہیں ہے، صحیح. لیکن اس نے ارادتاً ایسا نہیں کیا ہے، جھوٹ نہیں بولا ہے، تو ایسی قسم کو لغو بولتے ہیں. صحیح. تیسری صورت ہوتی ہے منعقدہ. صحیح.
وہ یہ کہ آئندہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھا لے صحیح، کہ میں یہ کروں گا اللہ کی قسم، صحیح، تو اس کو کہتے ہیں قسم منعقدہ۔ عقیدہ، تو پہلے والی صورت میں جو جھوٹی قسم کھائی ہے جان بوجھ کر، اس کو پتہ تھا، صحیح، تو اس صورت میں جھوٹی قسم کھانے کا اس کو گناہ گناہ ہوا، ملے گا، اور اس سے اس کو توبہ کرنی ہوگی، اور آئندہ جھوٹی قسمیں نہ کھانے کا پکا اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ میں آئندہ جھوٹی قسم نہیں کھاؤں گا۔ صحیح، اس کا ازالہ تو یہ ہو گیا۔ صحیح، لغو تو وہ اس نے جان بوجھ کر کوئی جھوٹی اس بات کا ارادہ نہیں کی نہیں تھی، تھا، لیکن وہ ایسا ہو گیا کہ جو یہ بول رہا تھا ویسا نہیں تھا، لیکن جان بوجھ کر نہیں تھا، تو اس کی کوئی ازالے کی صورت نہیں ہے، اور مطلب یہ کہ وہ کوئی گناہ نہیں ہے اس کے اوپر۔ تیسری صورت یہ ہے جو منعقدہ والے کے آئندہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھا لیتا ہے، اب وہ قسم اگر یہ توڑ دیتا ہے تو پھر اس صورت میں قسم کا اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ تو اب یہاں پہ چونکہ سوال میں وضاحت نہیں ہے کہ غصے میں کس طرح کی قسم کھائی ہے، تو اب جو مزید تفصیل ہے جو سائل نے سوال کیا ہے، ایک قسم کا ایک اجمالی تو بیان کر دیا ہے، مزید پھر قسم کی بھی مزید اقسام ہیں کہ بعض قسمیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، بعض کا توڑنا ضروری ہوتا ہے، اور بعض کا توڑنا مستحب ہوتا ہے، بعض مباح ہوتی ہیں۔ تو غصے میں کون سی بات ہوئی اور کیا کہا، کن الفاظ کے ساتھ کہا ہے، تو اس کا حکم تو بالتعیین وہ صورت بیان کرنے سے بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن جو ایک اجمالی قسم کا بیان تھا یا قسم کی اقسام تھی اور ان کے احکام تھے، وہ میں نے عرض کر دیے۔ سبحان اللہ، بہت پیارا جواب ہمیں ملا۔ یہاں پر وقاص بھائی سے میں عرض کروں گا کہ آپ دارالفتہ اہل سنت میں فون کریں اور فون کر کر اپنی قسم سے متعلق معلومات حاصل کر لیں، کیونکہ اس پہ کفارے کی صورت بھی آتی ہے، تو آیا آپ نے کس حوالے سے قسم کھائی تھی، مستقبل کے حوالے سے کفارہ ہے یا نہیں ہے، تو وہ پھر آپ کو دارالفتہ اہل سنت میں آپ فون کریں گے تو اس حوالے سے جواب مل جائے گا۔ اور یہی مدنی چینل کے ناظرین کو ایک بات عرض کروں گا کہ امیر اہل سنت کا ایک رسالہ ہے قسم کے بارے میں مدنی پھول، اتنا زبردست یہ رسالہ ہے، اگر آپ اس کا اول تا آخر مطالعہ کر لیں گے تو انشاءاللہ بہت زبردست معلومات آپ کو حاصل ہوگی۔ تو مکتبۃ المدینہ سے یہ رسالہ حاصل بھی کر سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ بھی یہ رسالہ موجود ہے، تو وہاں سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر کر اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ نیکی کی دعوت میں بھی نیکی کی دعوت جو امیر سنت کی کتاب ہے، فیضان سنت کا ایک باب ہے، اس کے اندر بھی باقاعدہ یہ قسم کے حوالے سے زبردست جو رسالہ ہے، یہ سمجھ لیں کہ یہ رسالہ وہاں موجود بھی ہے، تو وہاں سے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ جی اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو برتن وغیرہ جن سے انسان نہاتا ہے تو وہ اس کے بعد وہ پاکی وغیرہ کرنی ہوتی ہے، تو اس کے بعد وہ جو برتن ہیں ان کی کیا پاکی کس حساب سے کرنی پڑے گی، کہ جو مٹی ہے یا مطلب وہ بالٹی وغیرہ ہے اس کی کیسی کرنی پڑے گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اگلی کال۔ محمد اجاز اتاری بات کر رہا ہوں منڈی باؤدین سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ بیوی کو شوہر کا کتنا فرما بردار ہونا چاہیے؟ کیا بیوی کو کوئی شرعی حق حاصل ہے کہ وہ شوہر کے بارے میں کوئی ایسی بات جو کہ شرعی طور پر منع ہو وہ کر سکتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلی کال دینے۔ میں عدنان احمد بات کر رہا ہوں لاہور شاہدرہ سے۔ میرا ایک دوست ہے، اس نے مجھے بولا ہے کہ ملتان میں جو ہے کہ کچھ مزار اور ہوتے ہیں تو ادھر جو ہے نا عمرہ ہو سکتا تھا، پلیز اس سے ذرا تھوڑا مجھے جواب ملنا چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں۔ غسل جب کرتے ہیں، یعنی اگر کوئی شخص ناپاک ہو گیا اب غسل کر رہا ہے، تو برتن یعنی جو بالٹی وغیرہ جو سامان ہے غسل، اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ کیا ان کو بھی پاک کرنا ہوگا، دھونا ہوگا؟ سوال واضح نہیں ہے۔ ہاں، اصل میں یہ ہے کہ اگر کسی چیز کے ناپاک ہونے کا دار و مدار اس بات کے اوپر ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ناپاکی لگے، صحیح، تو وہ ناپاک ہو جائے گا، اور اگر ناپاکی نہیں لگی ہے تو وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ صحیح، تو صرف غسل وغیرہ کرنے سے تو وہ برتن ناپاک نہیں ہوگا۔ اگر وہ برتن ناپاک ہو گیا خود تو پھر وہ سارا پانی اور پھر غسل کس چیز سے کیا ہے؟ تو اس طرح تو جو ہے وہ ایک وسوسے ہوتے ہیں، اندیشے ہوتے ہیں، تو ان کی بنا پر تو کسی چیز کو ناپاک نہیں کہا جا سکتا، اور جو صورت انہوں نے بیان کی ہے اس میں بھی بظاہر ناپاکی والی صورت نہیں ہے۔ لیکن اگر بالفرض
کوئی مٹی کا برتن یا بالٹی وغیرہ ناپاک ہو بھی جائے تو اس کے پاکی کا طریقہ یہی ہے کہ اگر وہ اس کے اندر جو ہے وہ نجاست جذب نہیں ہوتی، جیسے اس کے اوپر نشان ہوتے ہیں، بعض اوقات پرانی ہو چکی ہوتی ہیں یا ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے، نجاست جذب ہو جاتی ہے، تو پھر اس صورت میں یہ ہے کہ اس کو 3 مرتبہ دھو لیا جائے، کہ ایک دفعہ دھو لیا، قطرے ٹپکنے بند ہو جائے، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ اسی طرح دھو لیا جائے۔ اور اگر وہ ایسی نہیں ہے بلکہ ان کے اوپر وہ کیا ہوا ہے، اوپر سے تہ چڑھائی ہوئی ہے، نجاست جذب نہیں ہوتی ہے، تو وہ جو نجاست لگی ہوئی ہے اس کو صاف کر دیں یا اس کو دھو دیں تو وہ برتن پاک ہو جائے۔ صحیح۔ اعجاز بھائی تھے ہمارے بیوی کے حوالے سے کہ بیوی پر شوہر کے کتنے حقوق ہیں، کیا ہے اس حوالے سے؟ شاید دیکھیے کہ دعوت دینا چاہتی ہیں، سمجھانا چاہتی ہیں، اس حوالے سے کچھ ہوگا؟ ہاں، یہ ایک تو حقوق کے حوالے سے پوچھا ہے، دوسرا یہ کہ اگر بیوی جو انہوں نے کہا کہ اگر جو ہے وہ شوہر کی برائی بیان کرتی ہے تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، میاں بیوی ایک بندھن میں بندھے ہوئے ہوتے ہیں، صحیح، تو جس طرح شوہر کے بیوی پر حقوق ہیں اسی طرح بیوی کے شوہر پر بھی حقوق ہیں، اور دونوں کے بے شمار ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں۔ صحیح۔ پہلے تو یہ کہ جو انہوں نے یہ فرمایا کہ بیوی اگر جو ہے وہ ایسی بات بولتی ہے شوہر کے بارے میں جو شرعاً درست نہیں ہے، تو شوہر کے ایک حقوق میں یہ بھی ہے کہ بیوی جو ہے وہ بلا وجہ شوہر کی برائیاں بیان نہ کرے، صحیح، اور اگر کوئی وجہ ہے بھی صحیح تو بھی صبر کرے، صحیح، اور اپنے شوہر کی برائیاں دوسروں کے سامنے بیان کرتے رہنا۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ اپنے گھر کے ستر کو کھولنا ہے، صحیح، اور اس سے گھر آباد نہیں ہوگا، اس سے رشتہ مضبوط نہیں ہوگا، صحیح، بلکہ اس رشتے میں کمزوری آئے گی، صحیح، ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہیں رہے گا۔ صحیح، میاں بیوی ظاہر ہے کہ ایک پوری زندگی کا بندھن ہوتا ہے اور دونوں ایک ساتھ گزار رہے ہوتے ہیں، اور گھر میں بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو دوسروں کے اوپر ظاہر کرنے والی نہیں ہوتی ہیں، وہ ایک دوسرے کے پاس بطور امانت ہوتی ہیں، صحیح، اور یعنی ایک دوسرے کی یہ امین ہیں، صحیح، جو ان دونوں کو پتہ ہے، کسی اور کو نہیں پتہ۔ اب اگر بیوی یا شوہر میں سے کوئی بھی یہ اس امانت میں خیانت کرتا ہے، اپنے گھر کی باتیں ہوں گی تو ظاہر ہے کہ ان دونوں کی ذات سے ہی متعلق ہوں گی، اور انہی کی اگر کوئی ایسی بات ہوگی، کمزور بات ہوگی، تو اس میں سے کسی ایک کی مذمت ہی ہوگی، برائی ہی ہوگی۔ تو اب اگر شوہر اپنی بیوی کی برائیاں بیان کرے یا بیوی اپنے شوہر کی برائیاں بیان کرے، صحیح، تو یہ گویا کہ اپنی برائیاں بیان کرنا ہے۔ صحیح، تو اس لیے نہ تو بیوی کو شوہر کی برائیاں بیان کرنی چاہیے اور نہ ہی شوہر کو بلا وجہ اپنی بیوی کی برائیاں بیان کرنی چاہیے، کہ یہ دیکھے تو صحیح یہ کس کی اپنی برائیاں بیان کر رہے ہیں گویا کہ۔ صحیح۔ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر بلا وجہ بھی ہے تب بھی دونوں کے لیے یہ ہے کہ دونوں کے لیے بہتر یہی ہے اور سب سے اچھا اور آسان طریقہ یہی ہے کہ بلا وجہ اگر ایذا کو ایک دوسرے کو دیتا ہے، کوئی ایسی بات ہے کہ جس میں خامی اور کمزوری ہے، تو اس کو بھی بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر صبر کرے۔ اب اگر بیوی نے بیان کر بھی دیا یا بے وقوفی یا ایسی نادانی کر بھی دی ہے تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اس کی ایذا پر صبر کرے۔ ہاں، اگر بعض باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ شوہر کو بھی اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ اگر اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اس کے جو حقوق واجبہ ہیں جو اس کے اوپر ضروری ہیں، یعنی ان کا نان نفقہ دینا اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، قرآن پاک کا حکم ہے کہ ان سے اچھی معاشرت کرو، اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ اب وہ بد اخلاقی سے، برے رویے سے اس سے پیش آتا ہے تو ظاہر ہے کہ ویسے بھی جو ہے وہ جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، اور پھر دوسرا یہ کہ عورت ویسے ایک صنف نازک ہے اور وہ اس کو کب تک برداشت کرے گی، وہ کسی نہ کسی کے سامنے وہ راز کھولے گی۔ تو شوہر کو چاہیے کہ جو اس کے حقوق واجبہ ہیں اگر اس میں کمی کرتا ہے تو ان کو پورا کرے، بجائے اس کے کہ یہ بیوی کو تان کرے کہ تو دوسروں کو کیوں جا کر بتاتی ہے، تو یہ موقع ہی نہ دے اس کو، اپنے حقوق کو پورا کرے۔ تو بیوی کے جو حقوق ہیں شوہر کے اوپر وہ یہی ہیں کہ بیوی کا جو نان نفقہ، کھانا پینا پہننا، رہائش جو اس کے اوپر لازم ہے وہ اس کو شوہر اچھے طریقے سے مہیا کرے۔ اچھا، اس کے ساتھ نرمی سے بات کرے، اس کے ساتھ حسن سلوک سے رہے،
اس کی کسی ناروا بات کے اوپر بھی صبر کرے، اور بلکہ اگر بے جا بات بھی کرے صحیح تو سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مردان حق میں سے اگر ہے، یا مردان حق کا شیوا یہی ہے کہ وہ بے جا بات کے اوپر یا بے جا جو ایذا ان کی طرف سے پہنچتی ہے کوئی سبب نہیں ہوتا، تو یہ مردان حق کا کام ہے کہ وہ اس کے اوپر صبر کرے۔ اور شوہر کے حقوق بیوی کے اوپر یہ ہیں کہ بیوی ہر جائز معاملے میں اس کی اطاعت کرے، اس کی نافرمانی نہ کرے، ہر جائز معاملے میں اس کی اطاعت کرے اور اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرے، اس کی جو ہے وہ ہر جائز معاملے میں دل جوئی کرے، اور جو ہے وہ اس کی حوصلہ شکنی نہ کرے، دل جوئی کرے، اس کی پیٹھ پیچھے اس کی عزت و عصمت کی حفاظت کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے۔ بیوی کی حیثیت گھر میں ایک وزیر اعظم کی حیثیت ہوتی ہے، یعنی بیوی گھر میں ایک وزیر ہوتی ہے اور گھر کی منتظم ہوتی ہے۔ تو اب اگر کسی ملک کا وزیر ہی اپنے ملک کی برائیاں بیان کرے اور اس کے عیب اچھالے تو پھر کیا توقع کی جا سکتی ہے اس سے؟ تو اس لیے بیوی وزیر کی حیثیت رکھتی ہے، منتظم کی حیثیت رکھتی ہے، تو شوہر کی موجودگی میں بھی اس کی خیر خواہی کرے، شوہر کی پیٹھ پیچھے بھی اس کی خیر خواہی کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے، اس کی عزت و عصمت کی حفاظت کرے۔ بچوں کی اچھی تربیت میں شوہر بیوی کی معاونت کرے، بیوی شوہر کی معاونت کرے، کہ دونوں کے مشترکہ بچے ہیں یہ، اور دونوں کے اوپر ان کو جو ہے وہ تعلیم و تربیت دینا، ان کو اچھے اخلاق سکھانا جو ہے وہ ضروری ہے کہ اپنی اولاد کو اچھی تربیت کریں۔ اور دونوں سے یہ مطلب عرض ہے کہ وہ بات بات کے اوپر جھگڑا کرنا، بات بات کے اوپر بگڑنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو ہے وہ ایشو بنا کر پھر اس کے اوپر لڑائی جھگڑا کر کے اپنے محلے میں اور اپنے گھر والوں کو، اپنے دیگر عزیز و اقربا کو جا کر اپنے گھر کی باتیں بتانا، تو یہ رشتے کو کمزور کرے گا، رشتے کو مضبوط نہیں کرے گا۔ اور بعض گھروں کی تو ایسی نوعیت ہوتی ہے کہ آئے دن روزانہ جھگڑا ہوتا ہے، پھر ان کی یہ بھی ہوتی ہے کہ بھائی یہ کہیں باہر نہ جائے، تو یہ جو 10 محلے والے سن رہے ہیں یہ تو روزانہ سنتے ہیں آپ کی چیخ و پکار، تو اس طرح کا بھی سلسلہ نہیں ہونا چاہیے، گھر کی بات گھر میں رہنی چاہیے اور ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ جہاں شوہر یہ مطالبہ کرتا ہے کہ بھائی میرے حقوق اگر وہ پامال کر رہی ہے، میری شکایت کر رہی ہے، تو وہاں شوہر کو بھی دوسری طرف سوچنا چاہیے کہ وہ اگر اپنی بیوی کی برائیاں اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنی والدہ کے سامنے، اپنے عزیز و اقربا کے سامنے یا بیوی کے عزیز و اقربا کے سامنے کرتا ہے، تو پھر وہ بیوی سے کیا توقع رکھے گا کہ بیوی اس کو دعائیں دے گی یا بیوی بڑھ چڑھ کر اس کی برائیاں بیان کرے گی؟ تو لہٰذا یہ اپنے آپ کو جیسے کپڑوں میں بندے نے چھپایا ہوا ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو چھپایا ہوا ہے، اب وہ بے وقوف شخص ہے کہ جو اپنے گناہوں کا خود ہی اظہار کرنا شروع کر دے کہ اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ اسی طرح گھر والی بھی کیفیت ایسی ہے کہ اس کے اوپر پردہ ہے، ہمارے گھر نے ہمارے عیبوں کو، ہمارے باہمی تعلقات میں جو کمی کوتاہی ہے اس کو چھپایا ہوا ہے، تو اب ہم بے وقوفوں کی طرح، نادانوں کی طرح اپنے اس چھت کے اندر جو ہمارے عیب چھپے ہوئے ہیں وہ خود ہی اگر جا کر لوگوں کو بیان کریں، بیوی شوہر کے، شوہر بیوی کے، تو یہ نادانی ہے اور بالکل اپنے اس رشتے کو کمزور کرنے والی بات ہے۔ اچھا، یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ عموماً بیوی کو تو یہ علم ہوتا ہے کہ شوہر کی تنخواہ کتنی ہے، مہنگائی کا دور ہے۔ اچھا، شوہر کی پلاننگ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ پیسے بچا کے رکھنے، آنے والے وقت میں کوئی آزمائش نہ آ جائے۔ عورتوں کی خواہشات تو آپ کے علم ہے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے، تو یہاں بھی ایک جھگڑے کی صورت بن جاتی ہے کہ میں نے یہ کہا آپ نے یہ نہیں کیا، میں نے وہ کہا آپ نے یہ نہیں کیا، تو یہاں پر آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اس میں دیکھیں وہی بات ہے کہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ شوہر نے جو پلاننگ کی ہوئی ہوتی ہے کہ بھئی یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، ظاہر ہے کہ ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ عورتوں کو عقل نہیں ہوتی ہے، عورتیں بھی ذی شعور ہوتی ہیں اور مرد بھی ذی شعور ہوتے ہیں۔ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ جو چیز مرد نے سوچی ہوئی ہوتی ہے اس تک بیوی کی رسائی نہیں ہوتی ہے،
اچھا، اور یہ اس کو شیئر نہیں کرتا ہے کہ بھئی یہ اس معاملے کے لیے کیا ہے کہ یہ یوں کام آئیں گے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ تناؤ پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ بیوی کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کس مقصد کے لیے، صحیح، اور اس کو یہی سمجھتی ہے کہ یہ چھپا ہی رہا ہے، صحیح، اور اس کے اوپر بے جا ملامت کہ بھئی یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، تو اس کے اوپر پھر وہی ہے کہ شوہر کو صبر ہی کرے، صحیح، یا پھر اگر وہ سمجھنے والی ہیں تو اس کو اظہار کر دے کہ دیکھیں یہ معاملات ہوتے ہیں کہ زندگی میں پریشانی، مصیبتیں، تکلیفیں آتی رہتی ہیں، اگر خدا نہ خواستہ کسی کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، بچہ بیمار ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، یا آپ کے ساتھ ہی کچھ ایسا ہو جائے، تو اب اس دور میں کون کس کو قرض دیتا ہے؟ صحیح، پھر کہاں بندہ بھاگے گا؟ تو اس لیے، اور پھر کوئی برا وقت بندے کے اوپر آ جاتا ہے تو اس مصیبت کے لیے بندہ کچھ نہ کچھ پس انداز کرتا رہے اپنے سیلری میں سے، تاکہ وہ اس وقت میں کام آ جائے۔ صحیح، تو اگر یہ وہ سمجھ سکتی ہے تو اس کو سمجھایا جائے، صحیح، لیکن یہ ہے بہت مشکل کام، صحیح، کیونکہ وہ ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جب آئے گی تو دیکھی جائے گی، ابھی جو اس وقت کی حاجات اور ضروریات ہیں اس کو پورا کیا جائے، صحیح، کیونکہ وہ جن چیزوں کو حاجت اور ضرورت کا درجہ دے رہی ہوتی ہے، صحیح، بعض اوقات وہ جو مرد کے ذہن میں حاجت اور ضرورت جو ہوتی ہے وہ اس درجے والی نہیں ہوتی ہے۔ صحیح، تو اب بچوں کی فرض کے چپل ہیں تھوڑی سی ٹوٹی، تو مرد یہ کہتا ہے کہ چلو گزارا ہو جائے گا، 1-2 مہینہ نکل جائے گا، عورت یہ سمجھتی ہے کہ یہ بخل کر رہا ہے، بچے کو پہنانا چاہیے۔ تو بہت ساری ضرورتوں کا آپس میں یعنی یوں تصادم ہو جاتا ہے کہ یا تو یہ نہیں سمجھ رہا تھا اس ضرورت کو، یا وہ والی ضرورتیں بیان کرتی جو اس درجے میں نہیں ہوتی، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مرد کفایت بھی کر رہا ہوتا ہے اور اس کے سامنے یہ ہوتا ہے، اپنی بھی مثال دیتا ہے کہ آپ اگر مجھ سے یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ آپ نے 4 مہینے میں مجھے کوئی جوڑا نہیں لا کر دیا، تو میرے 4 مہینے میں کتنے جوڑے ہیں؟ لیکن اس کو یہ بات سمجھ میں عموماً عورتوں کو نہیں آتی، اور بعض اوقات اس کا برعکس بھی ہوتا ہے کہ عورت جو ہے وہ سگڑ ہوتی ہے، وہ جو ہے وہ سنبھال رہی ہوتی ہے معاملے کو، مرد اس کو نہیں سمجھ رہا ہوتا ہے، تو لہٰذا ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے، حاجتوں اور ضرورتوں کو سمجھنا چاہیے، اور معاملات کو جب شیئر کریں گے تو پھر امید ہے کہ کافی حد تک جو ہے وہ معاملات اچھے ہو جائیں انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا جواب ہمیں ملا۔ حضور یہ ارشاد فرمائے کہ ملتان میں عمرہ کے حوالے سے کیا حکم؟ یہ غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں، بعض اوقات بات کچھ اور ہوتی ہے، سامنے والا سمجھتا کچھ، جیسے بابا فرید علیہ رحمہ کا جو وہاں جو دروازہ ہے، جنتی دروازہ، اس سے داخل ہونے کے حوالے سے بھی تو اسی طرح کوئی بات ہوگی لیکن سمجھ میں نہیں آتی، تو اس طرح ایک ایشو بن جاتی ہے۔ دیکھیں، اس میں پہلی بات تو یہ ہے، جو شرعی حکم ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی فرض کا یہ بولتا بھی ہے کہ ملتان میں فلاں بزرگ کی مزار پر جانے سے عمرہ ہو جاتا ہے، تو یہ بالکل غلط بات ہے، جائز نہیں ہے۔ عمرہ کا ایک مخصوص ارکان ہیں اور ان کے ادا کرنے کی جگہ ہیں کہ وہ وہیں پہ ادا ہوتی ہیں، کسی مزار پر جانے سے نہ تو عمرہ ہوتا ہے نہ ہی حج ہوتا ہے، یعنی بزرگان دین کے مزارات پر جانا ایک مستحب عمل ہے، قبور کی زیارت کے لیے جانا سنت ہے۔ اچھا، اب بزرگان دین کے مزار پر اس لیے جانا کہ وہاں سے جو ہے وہ فیض کا حصول ہو، تو یہ جائز ہے، اس کو کوئی بھی ذی شعور شخص ناجائز نہیں کہے گا، لیکن اس کے ساتھ وہ والی چیز وہ کر دینا کہ یہاں حج ہوگا، یہاں عمرہ ہوگا، تو یہ شرعاً درست نہیں ہے، اور اس طرح کا تصور کرنے والا یا تو جاہل ہے یا پھر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے والا ہے، کہ وہ جو ہے جو فرض جس طرح کا اس کی ادائیگی کا طریقہ ہے اس کو وہ جو ہے اس سے ہٹا کر دوسری طرف کر رہا ہے، تو یہ ناجائز ہے، اور جان بوجھ کر اگر علم بھی ہے جان بوجھ کر کر رہا ہے تو معاذ اللہ کفر ہے، اس طرح کا جو عقیدہ رکھے، تو لہٰذا کسی مسلمان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی۔ تو لیکن پھر بھی اگر کوئی ایسا بولتا ہے یا جہالت کی وجہ سے بولتا ہے یا پھر جو دوسرا حکم میں نے عرض کیا ہے وہ ہے، لیکن عمرہ کے بھی مخصوص ارکان ہیں، حج کے بھی ایک مخصوص ارکان ہیں، ان کی ادائیگی کا ایک طریقہ ہے، تو وہ اسی طریقے سے ہوگا، کسی کے مزار پر جانے سے نہ حج ہوگا نہ ہی عمرہ ہوگا۔ سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے، ماشاءاللہ بہت پیارے سوالات جوابات کا سلسلہ رہا، ماشاءاللہ جنہوں نے توجہ سے دیکھا، مدنی پھول تحریر کیے ہوں گے تو یقیناً بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا آج کا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، جو سیکھا ہے
آگے دوسرے اسلامی بھائیوں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔